Assalamu alaikum dear students. Let's start with the major physiographic divisions of India. Starting with the main or major physiographic division, that is the Himalayan mountains. As all of you know that Himalayas are the young folded mountains of the world. ये दुनिया के सबसे बड़े विशाल हम कहेंगे और they are also young and folded mountains. ठीक है, यंग बिकॉज अगर हम देखेंगे हिमालयाज जो है दे स्टिल राइज, दे आर स्टिल एलिवेटिंग, ये अभी भी मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दे आर स्टिल मूविंग नॉर्थ वर्ड्स. ठीक है, हिमालयाज जो है ये अभी भी इनकी फॉर्मेशन जो है वो अभी भी हो रही है. इसमें जितने भी पीक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. एग्जांपल अगर हम लेंगे माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट जो है वो एक पहले 8,848 मीटर्स थी. तो एक नई सर्वे जो की गई है उसमें उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर्स जो है वो बढ़ गए हैं. दैट इज़ तो उसकी हाइट जो है वो कितनी पहुंच गई, 8,850 मीटर्स. तो इससे हमें पता चलता है कि हिमालयाज जो है, हिमालय क्या है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ माउंटेन्स. इसमें बहुत सारे पीक्स आपको मिलेंगे and all these peaks are similar in their form, structure and age. ये एक ही एज के है, इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है, यानी ये किन रॉक्स के बने हुए हैं, वो एक ही रॉक्स के बने हैं, तो इनको हम सिस्टम कहेंगे, सिस्टम ऑफ माउंटेन्स. इसी तरह हिमालय भी एक सिस्टम है, आल्प्स है, एंडीज, यूरल एंड रॉकीज, दीज आर कॉल्ड सिस्टम, माउंटेन सिस्टम. तो हिमालय भी उनमें से एक माउंटेन सिस्टम है. तो हिमालयाज क्या है, दे आर जियोलॉजिकली यंग, दे हैव फॉर्मड इन द लेटर पीरियड. इनकी फॉर्मेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो गई, अबाउट 120 मिलियन ईयर एगो. 120 मिलियन ईयर एगो जो है तब से हिमालय जो है इनकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई. वो एंड हिमालय जो है ये कहाँ से निकले हुए हैं, दे हैव फॉर्मड आउट ऑफ द सी, ये एक समंदर से निकले हैं. हिमालयाज जो है दे हैव फॉर्मड और दे हैव अपलिफ्टेड आउट ऑफ द सी एंड दीज आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन. इनका स्ट्रक्चर जो है, इसमें जितने भी रॉक्स जो है उसमें फोल्ड्स है, दे आर मेड अप ऑफ फोल्डेड रॉक्स. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, ये एक अलग लेक्चर है, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज और ओरिजिन ऑफ हिमालयाज. फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हिमालयाज जो है ये कैसे बन गए, इनको फोल्डेड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा ये बनाया था, रफली एक डायग्राम बनाई थी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. अगर हम पीछे जाएंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसमें जो मैंने बताया लॉन्गेस्ट टाइम स्पेन जो होता है वो होता है एरा. उसके बाद एरा जो है वो ब्रेक होता है, डिवाइड होता है इंटू पीरियड्स, पीरियड्स जो है वो डिवाइड होते हैं इंटू एपोचेस. दे आर सेम लाइक द कैलेंडर. जिस तरह एक कैलेंडर होता है उसमें ईयर्स होते हैं, उसके बाद ईयर्स जो है वो डिवाइड होते हैं मंथ्स में, मंथ्स डिवाइड होते हैं डेज में. इसी तरह जियोलॉजिकल कैलेंडर भी है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी है. तो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखेंगे तो एक पीरियड, एक एरा था, दैट वाज कॉल्ड अ मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा. ठीक है, मीसोजोइक एरा में क्या हुआ, अबाउट 200 मिलियन एरा देयर वाज अ सिंगल लैंड मास. ठीक है, एक सिंगल लैंड मास था कॉल्ड पेंजिया. ठीक है, एक बड़ा सा लैंड मास था. ये आप आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो वर्ल्ड मैप पे, यानी 7 कॉन्टिनेंट जो है वो एक ज़माने में एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको पेंजिया कहते थे. ठीक है, सिंगल लैंड मास. उसके बाद क्या हुआ, अबाउट 180 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, 180 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ, उस वक्त सेम यही मतलब एरा था, मीसोजोइक एरा. मीसोजोइक एरा में एक पीरियड था जुरासिक पीरियड. ठीक है, जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, ये पेंजिया जो है इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, इट स्टार्टेड
ڈس انٹیگریشن. ٹھیک ہے, ڈس انٹیگریشن مین اٹ واز بروکن انٹو 2 پیسز. ٹھیک ہے, یہ پینجیا جو ہے سنگل لینڈ ماس یہ ڈیوائڈ ہو گیا 2 حصوں میں. دا 2 pieces they were first was انگارا لینڈ دیٹ واز ٹورڈز نارتھ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایک پیس جو ہے اس کا ہاف انگارا لینڈ ٹورڈز نارتھ, گونڈوانا لینڈ ٹورڈز ساؤتھ. ٹھیک ہے, انگارا لینڈ جو ہے وہ نارتھ کی طرف چلا گیا, گونڈوانا لینڈ ساؤتھ کی طرف چلا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے بیچ میں کیا رہ گیا ہے, اس کے بیچ میں ایک ٹرف بن گیا, اس کے بیچ میں ایک ڈپریشن بن گیا. ٹھیک ہے, ایک ڈپریشن سا بن گیا. دیٹ واز فلڈ وتھ واٹر, وہ پانی سے بھر گیا. اینڈ دس ٹرف اور elongated depression it was called ٹیتھس سی. اس کو کیا نام دیا گیا, ایک سمندر کا نام دیا گیا جسے کیا کہتے تھے, ٹیتھس سی. ٹھیک ہے, تو ٹیتھس سی جو ہے وہ دس واز فارمڈ ڈیو ٹو ڈس انٹیگریشن آف دا پینجیا. ٹھیک ہے, انگارا لینڈ موو ٹورڈ نارتھ, گونڈوانا ساؤتھ کی طرف چلا گیا, تو بیچ میں ایک ڈپریشن بن گیا, ایک ٹرف بن گیا, ایک گڈھا سا بن گیا, اس میں پانی بھر گیا, تو دیٹ واز کالڈ ٹیتھس سی. اس کے بعد کیا ہوا, یہ تھا 180 ملین ایئر ایگو. اس کے بعد کیا ہوا, ود دا پیسیج آف ٹائم اباؤٹ 120 ملین ایئر ایگو. تو انگارا لینڈ جو ہے اس میں آج کے کنٹیننٹس اگر ہم دیکھیں گے, جو آپ کنٹیننٹ دیکھ رہے ہو ناردرن سائڈ کی طرف, ایکویٹر کے نارتھ کی طرف, اس میں کیا آتا ہے, اس میں نارتھ امریکہ آتا ہے, اس میں یورپ آتا ہے, اس میں ایشیا آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح گونڈوانا لینڈ جو ہے آج کے کانٹیننٹ جو آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ میپ پہ, جو ایکویٹر کے ساؤتھ کی طرف ہے, وہ ہے ساؤتھ امریکہ, افریقہ, انڈیا, آسٹریلیا. ٹھیک ہے, اسی طرح انٹارکٹیکا, وہ میں نے پہ نہیں دیا ہے, انٹارکٹیکا. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کیا ہوا, ان میں سے اس کی فردر بریک ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ دس واز فردر ڈس انٹیگریٹڈ. یہ جو انگارا لینڈ اور گونڈوانا لینڈ جو ہے یہ پھر سے ڈس انٹیگریٹ ہوا, یہ پھر سے بریک ڈاؤن ہوا انٹو ڈفرینٹ پیسز. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ جو دیکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے یورپ اور ایشیا جو ہے, یورپ اور ایشیا ان کو اگر ہم ملائیں گے, یورپ پلس ایشیا, دس از کالڈ یوریشیا. یہ ایک کانٹیننٹ تھا. ٹھیک ہے, یوریشین کانٹیننٹ. اسی طرح یہاں سے کیا تھا, اس میں سے بھی ایک پلیٹ تھا, ایک لینڈ ماس تھا انڈین کانٹیننٹ. تو یہ انڈین کانٹیننٹ اور یوریشین پلیٹ جو ہے, یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو ہے, مطلب دیر آر ڈفرینٹ ویوز. ٹھیک ہے, بہت سارے ویوز ہے کہ اباؤٹ 120 ملین ایئر ایگو, 120 ملین سال پہلے کیا ہوا, انڈین پلیٹ جو ہے اٹ اسٹارٹڈ موو ٹورڈز نارتھ, یہ نارتھ کی طرف چلا گیا اوپر یعنی. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹڈ موو ٹورڈز نارتھ. یا کچھ کہہ رہے ہیں یوریشین کانٹیننٹ جو ہے اٹ ریمینڈ اسٹیشنری, انڈین پلیٹ موو ٹورڈز نارتھ. کچھ کہہ رہے ہیں یوریشین پلیٹ جو ہے اٹ اسٹارٹڈ اٹس موومنٹ ٹورڈز ساؤتھ. سو ایدر آف دا پلیٹس, ایدر یوریشین پلیٹ موو ٹورڈز نارتھ, یا یہی نارتھ ساؤتھ کی طرف چلا گیا یوریشین پلیٹ, یا انڈین پلیٹ جو ہے یہ نارتھ کی طرف چلا گیا. جو بھی ہو, یا ہم یہ کہیں گے کہ انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ جو ہے یہ آپس کی طرف آنے لگے. یوریشین پلیٹ اٹ مووڈ ٹورڈز دا ساؤتھ اینڈ انڈین پلیٹ اٹ مووڈ ٹورڈز دا نارتھ. دونوں ایک دوسرے کی طرف آنے لگے. یہاں پہ میں نے ایرو سے دکھایا ہے, یوریشین کنٹیننٹ جو ہے یہ ساؤتھ کی طرف آنے لگا, انڈین پلیٹ جو ہے یہ نارتھ کی طرف جانے لگا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس ٹیتھس سی میں کیا ہوا, ٹیتھس سی میں آلریڈی جو بھی سیڈمنٹ جمع ہوئے تھے اس انگارا لینڈ اور گونڈوانا لینڈ سے, جو بھی ایروڈیڈ میٹیریل تھا وہ اس ٹیتھس سی میں جمع ہوا تھا. تو جب یہ دو پلیٹس ایک دوسرے کے نزدیک آنے لگے, دے موو ٹورڈز ایچ ادر. تو بیچ میں جو یہ سمندر تھا, اس میں جتنا بھی پانی تھا وہ دھیرے دھیرے
اس سیڈمنٹیشن، اس میں بہت سارا سیڈمنٹیشن ہوا تھا، ڈپوزیشن ہوا تھا، بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ اس میں بھر گیا تھا اس سمندر میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں لینڈ ماس جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے. تو یہ جتنا بھی پانی تھا اس میں یہ اٹ واز سکویزڈ آف، یہ اس میں باہر چلا گیا. دھیرے دھیرے کیا ہوا، جتنا پریشر بڑھ گیا دونوں طرف سے، یہ یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو ہے یہ جتنا جتنا نزدیک آتے گئے ایک دوسرے کے نزدیک، تو اس سے کیا ہوا، یہ سیڈمنٹ جو ہے یہ کمپیکٹ ہو گئے، ان کی سیمنٹیشن ہو گئی. دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان یہ جو سیڈمنٹس جو ہے یہ ایک راک بن گئی، مگر اس میں بینڈ ہونے لگا. ٹھیک ہے، یہ بینڈ جو ہے یہ اوپر کی طرف ہونے لگا. دس بینڈ ان دا راک دس از کالڈ فولڈ. تو اس میں فولڈز ڈیولپ ہو گئے. ٹھیک ہے، بیکاز آف دا کمپریشنل فورس. کمپریشنل فورس مینز جو یہ یوریشین کانٹیننٹ جو ہے جو ساؤتھ کی طرف موو ہو رہا تھا، انڈین پلیٹ جو ہے یہ نارتھ کی طرف موو ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، کمپریشنل فورس بڑھ گیا. کمپریشنل فورس مینز it occurred because the two land masses they moved towards each other. یہ ایک دوسرے کے نزدیک دوسرے کی طرف آنے لگے. تو اس میں جتنا بھی سیڈمنٹ تھا وہ دھیرے دھیرے رائز ہونے لگا، یعنی اس میں بینڈز ہوتے گئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو بینڈ. دس بینڈ ان دا راک سٹریٹا از کالڈ فولڈ. تو یہ فولڈ جب بن گئے اٹ لیڈ ٹو دا فارمیشن آف ہمالیاز. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا میں نے ایک بنایا ہے، یہ کنسیڈر دس از راک سٹریٹا. راک سٹریٹا جو ہے سٹریٹا مینز when the sediments are in the form of layers. اس کے بعد کیا ہوا، یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو ہے they started their movement towards each other. یہ ایک دوسرے کے نزدیک آنے لگے. ٹھیک ہے، about 120 million year ago. اس کے بعد جو پہلا کولیجن جو ان کے درمیان ہوا، یوریشین اور انڈین پلیٹ کے درمیان جو پہلا کولیجن ہوا، سٹرائک ہوا، that was 60 million year ago. ٹھیک ہے، 60 million year ago میں کیا ہوا، اس کے بعد جتنا وہ نزدیک آتے گئے اس یہ جو فلیٹ ایریا آپ جو دیکھ رہے ہو سیڈمنٹ کا، دس واز ٹرنڈ انٹو فولڈز. ٹھیک ہے، اس میں فولڈز ڈیولپ ہو گئے. یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیز آر کالڈ فولڈ اینڈ دیز فولڈڈ راکس دے لیڈ ٹو دا فارمیشن آف ہمالیاز. اسی کی وجہ سے ہمالیاز جو ہے ان کی فارمیشن ہو گئی. یہ تھوڑا سا ہسٹری تھا اباؤٹ دا اسٹرکچر آف ہمالیہ. ہمالیہ جو ہے یہ کن راکس کے بنے ہیں، یہ فولڈڈ راکس کے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ نظر دیکھیں گے تو یہ ہمالیہ جو آپ نارتھ میں جو دیکھ رہے ہو، تو یہاں پہ ایک زمانے میں کیا تھا، یہی ایک ٹیتھس سی تھا. تو اب اس کی اس ٹیتھس سی کی جگہ کس نے لیا ہے، ہمالیاز نے. یہ ابھی بھی نارتھ کی طرف جا رہے ہیں. جو میں نے بتایا کہ اس میں ایک پیک ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے، اس کی ہائٹ جو ہے وہ پھر سے مطلب میجر کی گئی تو وہ انکریز ہو گئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمالیاز جو ہے وہ ابھی بھی ان کی فارمیشن ابھی بھی وہ رائز ہو رہے ہیں، اس میں وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمالیاز جو ہے دے آر اسٹل ان دیئر یوتھفل اسٹیج، دے آر ینگ ایز ویل ایز فولڈڈ ماؤنٹین. اس میں جتنے بھی راکس جو ہے دے آر فولڈڈ راکس. ٹھیک ہے، دے آر فولڈڈ راکس اس طرح سے. ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا فولڈڈ راکس، دیز آر کالڈ فولڈڈ راکس. تھینک یو. یہ تھوڑا سا تھا انٹروڈکشن اباؤٹ ہمالیہ. اس کے بعد کریکٹرسٹکس پہ آئیں گے.